السلام علیکم، میں ڈاکٹر احسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے بعد یہ امید ہوئی تھی کہ سیاستدانوں کو اپنے ووٹروں کے پاس جانا پڑے گا، جن کی ایک بڑی تعداد غریب یا کم آمدنی والے طبقے سے ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں ہونے والے انتخابات سے یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ اب انتخابات جیتنے کے لیے عوام سے رابطہ کرنے کے بجائے طاقتور حلقوں سے تعلقات رکھنا زیادہ سود مند ہے۔ اس لیے بہت سارے سیاستدان عوام سے لا تعلق رہنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اور ان کی جیت کا انحصار غیر مرئی قوتوں پر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ کسی بھی طور ملک کی آزاد خارجہ، دفاعی یا معاشی پالیسی بنا سکیں۔ ان بھانمتی کے کنبے کی نہ تو دنیا عزت کرتی ہے اور نہ انہیں کوئی اہمیت دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آزادی کے بعد پاکستان کی مشرقی سرحد پر تو تناؤ رہتا تھا، لیکن اب دن بدن مغربی سرحدوں پر تناؤ کی کیفیت ہے۔ ایران اور افغانستان جیسے ملک بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ 16 مارچ کو 6 فوجی جوانوں کی شہادت کے بعد جب پاکستان نے جوابی کارروائی اور 8 دہشت گرد ہلاک کیے تو پہلے ہماری وزارت خارجہ خاموش رہی، لیکن پوری دنیا میں سرحد پار کارروائی پر جب خبریں چلیں تو شام گئے وزارت خارجہ کو بھی ہوش آیا اور انہوں نے ایک روایتی سا بیان داغ دیا۔ اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کارروائی کے فوری بعد پاکستان خود دنیا کے بڑے ممالک سے رابطہ کرتا اور انہیں یہ برابر کراتا کہ جو کچھ بھی کیا ہے وہ جوابی کارروائی تھی، یہ ریٹیلیشن تھا، یہ ہمارا جواب ہے، یہ منہ توڑ جواب ہے، آئندہ مت کرنا۔ اور یہ اس وجہ سے کی گئی کیونکہ بہت سے دہشت گرد گروہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، لیکن افغانستان انہیں کنٹرول کرنے سے قاصر ہے۔ جو ہوا سو ہوا، لیکن 16 اکتوبر کی دہشت گرد حملوں کے بعد آصف علی زرداری، وزیر داخلہ محسن نقوی اور آج ہمارے جعلی وزیر اعظم شہباز شریف کے بیانات کسی بھی طور ان عہدوں کے مطابق نہیں ہیں۔ یہ بیانات ایسے تھے کہ جنہوں نے معاملات کو سنبھالنے کے بجائے مزید بگاڑا اور جلتی پر تیل کا کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پھر دشمنوں کی جانب سے گھبراہٹ میں ایک ایسے منصوبے پر حملے کی کوشش کی گئی جو ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ آج گوادر پورٹ اتھارٹی JPA کمپلیکس پر BLA کے دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سی پیک ان کا ٹارگٹ ہے، چنانچہ وہی ہوا جو ہونا تھا، اور ان کو چیتاونی سمجھنا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو سمجھا نہیں۔ بہرحال BLA کے دہشت گردوں نے حملہ کر دیا اور فائرنگ کرتے ہوئے اندر گھسنے کی کوشش کی، تاہم جوابی کارروائی میں تمام 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ سلیوٹ ٹو پاکستان ملٹری۔ آج کی ایک اور بڑی خبر بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے جڑی ہے۔ یہ خبر امریکہ کے جنوبی وسط ایشیا کے امور کے لیے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو سے متعلق ہے، جسے آج کانگریس میں امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی نے پاکستان کے الیکشن میں مبینہ دھاندلی اور سائفر سے متعلق سوالات کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے یہ بڑا غیر معمولی اجلاس تھا۔ اس طرح سے یہ بڑی تاریخ کے اندر کبھی ایسا اجلاس طلب نہیں کیا گیا جو آج ڈونلڈ لو کو کٹہرے میں لایا گیا، ورنہ اس سے پہلے 2 سال پہلے کیوں نہیں لے کے آئے۔ آج کی اس کھلی سماعت کے دوران امریکی ایوان نمائندگان کے امور خارجہ کی کمیٹی نے پاکستان میں انتخابی عمل میں دھاندلی کے الزامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امریکی سفیر کو بانی پاکستان تحریک انصاف سے جیل میں جا کر ملاقات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اندازہ کیجیے، جیل میں جا کر ملاقات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج کمیٹی میں انتخابات کے بعد کا پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل کا جائزہ اور پاک امریکہ تعلقات کے عنوان سے ہونے والے سماعت کے دوران ڈونلڈ لو سے سائفر کے حوالے سے ان پر عائد کیے گئے الزامات، اس حوالے سے ان کا تجزیہ طلب کیا گیا۔ ڈونلڈ لو نے کہا، میں اس نقطے پر بہت واضح جواب دینا چاہتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا یہ درست نہیں ہے۔ کسی بھی موقع پر امریکی حکومت یا میں نے ذاتی طور پر عمران خان کے خلاف اقدامات نہیں کیے۔ امریکی سیکرٹری ابھی جواب دے ہی رہے تھے کہ دوران سماعت ایک شخص نے انہیں ٹوک دیا اور جارحانہ انداز میں انہیں جھوٹا کہنے کے ساتھ ساتھ عمران خان کو آزاد کرو کے نعرے لگائے۔ ڈونلڈ لو نے مزید کہا، امریکہ پاکستان کی خود مختاری اور پاکستانی قوم کی جمہوری اصول کے ذریعے اپنا لیڈر منتخب کرنے کے اصول کا احترام کرتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی بات ختم کی، ایوان میں ایک مرتبہ پھر شور شرابہ شروع ہو گیا
اور وہاں موجود کچھ لوگوں نے پھر سے ڈونلڈ ڈوک کے خلاف جھوٹا کے نعرے لگائے۔ اس کے بعد ان سے پاکستان سے حالیہ انتخابات کے متعلق سوالات کیے گئے تو ان کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں عوام نے بھرپور طریقے سے حق رائے دہی استعمال کیا۔ ہمیں انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر تشویش ہے، جن کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن کی تشکیل کی گئی کمیٹی میں ہزاروں پٹیشن فائل ہو چکی ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن شفاف طریقے سے دھاندلی کے ذمہ داروں کا احتساب کرے، کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ کانگریس کی خارجہ امور کی کمیٹی کے رکن بریٹ شرمن نے ڈونلڈ ڈو سے پوچھا، انہوں نے پہلے بلے پر اور پھر بلے باز پر پابندی لگا دی۔ انہوں نے پوچھا کیا عمران خان کو سلیکٹو پروسیکیوشن سسٹم کا نشانہ بنایا گیا؟ دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ کوسچن۔ کیا عمران خان کو سلیکٹو پروسیکیوشن سسٹم کا نشانہ بنایا گیا؟ ڈونلڈ ڈو نے جواب دیا، 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد امریکہ نے بڑے پیمانے پر پی ٹی آئی سمیت اپوزیشن کے رہنماؤں کی گرفتاری پر خدشات ظاہر کیے ہیں۔ ہم نے فوجی عدالتوں کے استعمال پر تشویش ظاہر کی ہے۔ بریٹ شرمن نے کہا کہ امریکی سفیر کو عمران خان سے جیل میں ملاقات کرنی ہوگی اور یقینی بنانا ہوگا کہ وہ یہ کہانی بیان کرنے کے لیے زندہ رہیں۔ آپ اس کو مارک کر لیجئے لفظوں کو، وہ یہ کہانی بیان کرنے کے لیے زندہ رہیں، اور انہیں کیسے سلیکٹو پروسیکیوشن کے ذریعے غلط سزائیں دی گئی۔ تو یہ سارے معاملات اس وقت تک بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آج کی تیسری خبر عمران خان کی جیل میں صحافیوں سے ملاقات اور سانحہ 9 مئی کے حوالے سے۔ آج سپریم کورٹ میں سانحہ 9 مئی کے حوالے سے 5 افراد کو بری کیا گیا۔ اس سماعت کی دلچسپ بات یہ ہے کہ عدالت نے تفتیشی ٹیم سے لگائے الزامات کی ثبوت طلب کیے تو ان کے پاس ایک ثبوت بھی نہیں تھا۔ سماعت کے دوران ایک موقع پر سپریم کورٹ نے پولیس اور پروسیکیوشن کی ناقص تشویش پر سرزنش کرتے ہوئے پوچھا، کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیا؟ یعنی ایک سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیں، یعنی ایک کانسٹیبل کے بیان پر ہم سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیں؟ خدا کا خوف کریں، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال پوچھا کہ ملزمان کے خلاف کیا شواہد ہیں؟ کیا سی سی ٹی وی کیمروں سے شناخت ہوئی؟ جس پر تفتیشی افسران نے جواب دیا، حمزہ کیمپ سمیت دیگر مقامات کے کیمرے مظاہرین نے توڑ دیے تھے، جس پر عدالت نے خود پولیس افسران کو بتایا کہ مظاہرین نے کیمرے توڑے، لیکن اسے پہلے والی فوٹیج تو محفوظ ہوگی نا، وہ دکھائیں۔ اس طرح ایک موقع پر وکیل پنجاب حکومت عدالت کو آگاہ کیا کہ اسپیشل برانچ لاہور کا ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی واقعے کا گواہ ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا واقعی راولپنڈی کا ہے اور گواہ لاہور کا ہے، جس پر جمال مندوخیل نے کہا کہ واقعہ راولپنڈی کا ہے اور گواہ لاہور کا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا تفتیشی افسر اپنی طرف سے کہانیاں بنا رہا ہے۔ آج عمران خان نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی جس میں انہوں نے عام انتخابات 2024 میں مبینہ دھاندلی کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا کی ہے۔ دائرہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ انتخابی دھاندلی کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ جوڈیشل کمیشن عام انتخابات کا آڈٹ اور اس کے بعد آنے والے نتائج کا آڈٹ کرے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ملک میں بننے والی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو فوری کام سے روکا جائے اور جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے۔ آج سائفر کیس کی سماعت کے دوران عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس حکومت پر سخت تنقید کی اور اس حکومت کو زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی مہمان قرار دیا۔ عمران خان نے کیسز کے بارے میں کہا کہ فیصلہ پہلے سے ہو چکے ہیں، یہاں صرف کارروائی ہو رہی ہے۔ بانی تحریک انصاف نے کہا ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سارا نظام بے نقاب ہو گیا ہے، سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے، الیکشن جھوٹ پر مبنی ہوئے جس نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی ہمیں غدار ثابت کرنے کے لیے پلان کیا گیا، پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے مجھے 1 ہفتے میں 3 سزائیں دی گئیں، لیکن یہ پلان فیل ہو گیا۔ میں مزید 5-6 ماہ جیل میں رہوں گا، اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی۔ مجھے معلوم ہے یہ حکومت 5 سے 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے گی۔ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ اس لیے نہیں بنی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ سیٹ اپ اب نہیں چلے۔